سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ اچانک تو کچھ نہیں ہوتا، اچانک تو آپ اور میں کھانا بنانا نہیں سیکھ پاتے، اچانک تو آپ اور میں وزن بھی نہیں کم پاتے، اچانک تو آپ اور میں وزن بھی کم نہیں کر پاتے۔ ہر چیز پروسیس سے ہوتی ہے۔ تو یہ ملک، اس کی تاریخ اصل میں تو یہ ملک آپ کا اور میرا ملک، ہمارا جان سے پیارا ملک۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں آسک عباس کا پہلا ایپیسوڈ، اور میرا نام ہے عباس۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں اچھے خاصے 15-20 ٹن ذہنی مسائل کا شکار ہوں۔ مجھے کرونک ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور اسی کے آس پڑوس میں جتنے اس کے رشتہ دار ہیں نا وہ سارے ہیں۔ تو جب میں نے دوبارہ یوٹیوب پہ کام کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دوبارہ تو پتہ نہیں کتنی بار کہ کام کرتے کرتے میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی میں تاب نہیں لا پاتا۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، کچھ ڈسکس ہم کریں گے بھی اور کچھ آگے کے لیے بھی۔ لیکن آج اس سلسلے کا آغاز بہرحال اس لیے ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ذہنی مسائل سے گزرتا ہے، رشتوں کے مسائل سے گزرتا ہے، احساسی مسائل سے گزرتا ہے۔ ہمیں آؤٹ لیٹس نہیں ملتے، ہم معاملات کو، چیزوں کو چینلائز نہیں کر پاتے۔ تو یہ ویڈیو یا یہ سلسلہ اس لیے ہے آسک عباس کے نام سے کہ ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنا سکیں جہاں ہم ان مسائل پہ بات کریں جو سیاسی نہیں ہوں، جو مذہبی نہیں ہوں، جن پر ہم عمومی طور پہ انٹرویوز یا میری رائے کرتے ہیں، لیکن وہ انسانی جذبات، انسانی احساسات، انسانی رشتے، انسانی پریشانی، انسانی خوشی، انسانی غم، انسانی دکھ، انسانی اذیت، انسانی بے راہ روی، تمام ہی چیزیں اس میں آپ انکلوڈ کر لیجئے، ان پر بات کر سکیں۔ اور یہ وہاں پر شاید میں آپ کو، بلکہ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے بیان کروں، میرا یہ ارادہ ہے کہ اس ویڈیو کو بالکل را رکھا جائے، بالکل را، جتنی یہ را ہو سکتی ہے نا اتنی را، کہ اس میں کہیں میں کٹس نہ لگاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ عرض کر لوں کہ میں اس میں کٹس نہ لگاؤں، میں جیسا ہوں بالکل ویسا آپ کے سامنے آؤں۔ میں، جو لوگ مجھ کو جانتے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں آہستہ بولتا ہوں، یہ چیز ہے جسے میں اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں پاتی۔ بڑی کوشش کی میں اس سے زیادہ تیز بول نہیں پاتا۔ اگر بولنا شروع کرتا بھی ہوں تو کچھ وقت بعد وہ مجھ سے مینٹین نہیں ہوتا، بیکاز وہ نیچرل نہیں ہے نا۔ اور بولتے بولتے میں اچھے خاصے پازز لیتا ہوں، کبھی کبھی لمبے بھی لے لیتا ہوں۔ شروع میں ایسا نہیں تھا، کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ خیر، تو اس ویڈیو کا فارمیٹ یہ ہوگا آگے چلتے ہوئے اور تمام اس سلسلوں کا، کہ ہم بڑی را گفتگو کریں گے اس میں میں اپنے مسائل بھی آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، آپ بھی اپنے مسائل ڈسکس کیجیے گا، جہاں میرے فمبلز ہوں گے وہاں میں جانے دوں گا، کیونکہ ہم تمام ہی ایسے کر لیتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ کرتا ہوں۔ جب میں یہ سوچ بیٹھا کہ میں اب یہ لائیو جا رہا ہے اور لائیو سے مراد ریکارڈ ہو رہا ہے اور میں کٹس نہیں کروں گا، تو فمبلز کم ہو رہے ہیں، لیکن میں پازز زیادہ لے رہا ہوں، میں آہستہ بول رہا ہوں، نیچرل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے آگے چل کے بہت سارے فمبلز ہوں گے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو عمومی طور پہ آپ یوٹیوب میں کانٹینٹ کریٹرز میں، گو کہ میں وہ نہیں ہوں، لیکن ان میں آپ عمومی طور پہ نہیں دیکھتے۔ خیر، سلسلہ یہ ہے کہ ہم اس پر بات کریں گے، ہم آپ کے ذہنی مسائل سنیں گے۔ میں لائیو سٹریم نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے لائیو سٹریم کسی کام کی نہیں لگتی، ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایک تو وہ لائن میں لگے رہتے ہیں، پھر مجھے کسی کو روکنا نہیں آتا۔ ایک شخص آئے، وہ 6 گھنٹے بات کر جائے، 10 15 منٹ بات کر جائے، 6 گھنٹے میں نے ایسی مبالغہ آرائی میں کہہ دیا، مجھے اس کو روکنا نہیں آتا۔ کہاں پر کام کی گفتگو ہو رہی ہے، کہاں پر بس ایسے ہی گفتگو ہو رہی ہے، وہ میرے خیال ہے جو سننے والے ہیں نا ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کہ ظاہر ہے ایک بندے کے لیے تو فائدہ ہے کہ وہ آئے جو چاہے بات کرے، لیکن اور اس سے مانیٹریلی بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، سپر چیٹس آتی ہیں، سپر تھینکس آتے ہیں، سپر لائکس آتے ہیں، لوگ لائن میں لگے رہتے ہیں، چینل کی گروتھ ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے انٹلیکچولی بڑا ڈس آنیسٹ لگتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ تو میں نے 3-4 ٹرائی کی بھی، لیکن مجھے اوور آل لگا کہ اس میں نا وہ کوالٹی یا ڈیپتھ نہیں ہے
कंटेंट की या आइडियाज़ की, तो इसलिए फिर मैं उसे नहीं करता। कभी मौका मिला तो दोबारा कर लेंगे खैर। तो हम क्योंकि मसाइल पर बात करेंगे, अपने मसाइल पर बात करेंगे, तो 2 तमहीदें जो मैं बाँधना चाहता हूँ, जो आगे के लिए वो कहते हैं ना कि एक माइलस्टोन रख दिया जाए पहला, वो ये कि आस्क अब्बास या इस तरह की कोई भी चीज़, या आस्क जुनैद अकरम, जुनैद अकरम साहब ने सबसे पहले इस नाम से ये चीज़ शुरू की, और अब मैं करूँ या कोई भी करे, जो फर्स्ट मूवर की तारीफ़ है ना, वो उन्हीं की तक जाएगी। जो इसका सेहरा है वो उनके सर ही जाएगा। गो कि मैंने उनके बहुत कम एपिसोड्स देखे हैं, मेरा ख़्याल है कि शायद 2 या 3 या 5 एपिसोड्स देखे होंगे, वो भी पूरे-पूरे नहीं, कुछ हिस्से कभी किसी टॉपिक ने मुतासिर कर लिया, किसी थंबनेल ने। उसकी वजह ये है कि वो और मैं सोचते बहुत अलग तरीके से हैं। तो नताइज में भी फ़िक्र है, इसलिए मैंने नताइज में भी फ़र्क है, इसलिए मैंने सुना नहीं उनको ज़्यादा, लेकिन बहरहाल फिर भी इसका सेहरा हमेशा उनके सर जाएगा। मैंने जब पहले भी अनाउंस किया था तब भी ये कहा था, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी, आपकी, सबकी अखलाकी तरबियत करें कि जो सेहरा या जो तारीफ़ या जो बेनिफिट जहाँ जाना चाहिए वो वहीं जाना चाहिए। उसको छीन कर लेकर मैं आप कोई भी बड़ा नहीं बन जाता, हम असल में छोटे रह जाते हैं, हम असल में बहुत पस्त हो जाते हैं। खैर, जहाँ हम अ, मसाइल पर बात करेंगे मेरे ख़्याल में, उसका फ़ॉर्मेट ये होगा कि आप मुझे अपनी चीज़ें लिखिएगा ईमेल के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए, और फिर मैं जिस तरह उन्हें वीडियोज़ में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मैं शायद बहुत प्रैक्टिकल आपको हल ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरे अपने कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से प्रैक्टिकलिटी से अच्छा ख़ासा मैं दूर हूँ। लेकिन शायद हम एक जगह बना सकें जहाँ हम बात कर सकें, जहाँ कोई हल ना निकले, लेकिन बस 4 लोग बात कर लें, और जो मसला पहले था वो मसला अभी भी है, लेकिन बस कुछ बात हो जाए। तो एक सेफ स्पेस बनाने के लिए, एक ऐसी स्पेस बनाने के लिए कि जहाँ आप अपनी बात मुझे उस तरह लिख सकें कि जिस तरह वो वाक़ई है, या इंस्टाग्राम पे भेज सकें। इंस्टाग्राम और ईमेल ये 2 ही ज़रिए हैं। उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने मसाइल आपके सामने रखूँ ना। तो मुझे मसले हैं मेंटल एंग्ज़ायटी की, और वो तमाम चीज़ें, वो सब मेजॉरिटी जानती है। जो नहीं जानती वो अब बहरहाल सुन ले। जो अपनी वीडियो मैंने बिल्कुल शुरू में लगाई थी, उसको लगाने की वजह ही ये थी कि आप देखें कि मुझसे आजकल या काफ़ी अच्छे अरसे से बोलना मुश्किल हो रहा है। तो आप देखिए कि मैं एक-एक जुमला बोलकर रुक रहा हूँ, फंबल्स हो रहे हैं। तो मैं चाहता था कि ये चीज़ रिकॉर्ड पर रहे। इसलिए नहीं कि बाद में कोई मेरे खिलाफ ही इसको इस्तेमाल कर ले, मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए कि अगर मैं कोई सेफ स्पेस बना रहा हूँ, तो ये पहला कदम मैंने ही लेना है कि मैं बताऊँ, देखिए भाई, हम सब में वल्नरेबिलिटीज़ हैं और मुझ में सबसे ज़्यादा हैं, तो आओ मिल के शेयर करते हैं। और कुछ और भी हैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियो के में, मुझे नहीं पता कि जो वीडियो उसमें लगी उसमें है या नहीं, लेकिन मुझे ना कमर के, बैक के, नेक के, स्पाइन के काफ़ी सारे मसले हैं। तो मैं काफ़ी देर सीधा बैठ नहीं पाता। अच्छा खासा स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है, तो मुझे हर थोड़ी देर बाद ना ऐसे क्रैक करना पड़ता है शोल्डर्स को, बैक को, नेक को। तो वो भी शायद आपने उस वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है। उसके अलावा मैं चश्मा क्यों पहनता हूँ? मुझे चश्मा लगा हुआ नहीं है, ये सिर्फ ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस हैं। पहनने की वजह ये है कि मुझे ना अच्छे खासे डार्क सर्कल्स हैं, वो लाइट में नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो शुरू में तो पहना था कि ज़रा कंफर्टेबल हो जाऊँगा, फिर आदत ही बन गई। और लेकिन असल जो बुनता था ना, वो डार्क सर्कल्स छुपाना था। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें अच्छा या बुरा समझता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता था कि एक सहाफ़ी की हैसियत से मुझ पर कोई फ़ोकस ही ना जाए, फ़ोकस हमेशा कंटेंट पर हो। एक और चीज़, अगर हम आँखों की बात कर रहे हैं, वो ये कि आप देखेंगे शायद साल में 1 बार, हफ़्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, मेरा राइट आई ना कभी-कभी स्क्विंट कर जाता है। उसकी वजह ये है कि मैं प्रीमैच्योर पैदा हुआ था 7th मंथ में, तो मेरा जो राइट आई का मसला है ना, वो थोड़ा-सा कमज़ोर है। तो वैसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट देखता हूँ, जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे, मैं स्ट्रेट ही देख रहा हूँ। लेकिन जब मुझे स्ट्रेस होता है ना, या जब मैं थका हुआ होता हूँ, तो ऐसा होता है ना कि आपके मसल्स डाइल्यूट होने लगते हैं। तो मेरा राइट आई मसल डाइल्यूट होने लगता है थोड़ा-सा। तो वो कभी-कभी आँख गुस्से में इधर-उधर चली जाती है, मोइन अख्तर साहब का जुमला मुस्तआर लेते हुए, तो ये मामला है। इसके अलावा भी बेतहाशा मसाइल हैं, लेकिन ये वो पब्लिक हैं जो मैं चाहता था कि आपके सामने रहें,
تاکہ آپ اور میں دیکھ سکیں کہ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں، ہم سب میں مصیبتیں ہیں، ہم سب میں مشکلات ہیں۔ اب تک یہ گفتگو بڑی انسکرپٹڈ سی ہے اور ہمیشہ میری کوشش ہے کہ را ہی رہے، تو یہ ایسے ہی رہے گی۔ دوسری چیز کہ مجھے نا بڑا ڈر لگتا ہے یوٹیوب سے، میں سچی آپ کو بتاؤں، اس لیے میں کبھی کبھی بھاگ بھی جاتا ہوں، کہ اس کے پیچھے دوسری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن یوٹیوب کا ڈر بھی اپنی جگہ ہے، کیونکہ اب میں پاکستان میں نہیں رہتا نا، کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں، دعا کیجیے۔ تو میری وہ سوشل گیدرنگز نہیں ہو پاتی، تو کیونکہ سوشل گیدرنگز نہیں ہو پاتی تو اس سے کانٹیکٹس نہیں بن پاتے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر فیصل وڑائچ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو اگر ان کی کوئی گیدرنگ ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا، وہ بیٹھ جائیں گے، شہزاد غیاث بیٹھ جائیں گے، سید مزمل بیٹھ جائیں گے، اور بات کرتے کرتے وہاں سے مجھے کسی اور کا کانٹیکٹ مل جائے گا، اور پھر میں ان کا انٹرویو کر لوں گا۔ اس طرح ڈسکورس آگے بڑھتا ہے۔ یہ موقع کیونکہ اب میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے نئے کانٹیکٹس بنانے کے لیے، کہ میں جیسے فیصل بھائی کو میسج کروں، یار فیصل بھائی اس کا نمبر چاہیے، مجھے دے دیں گے ذرا، یا شہزاد کو میسج کروں، یا شہزاد اس کا نمبر چاہیے، مجھے پلیز کنیکٹ کرا دو گے، یا مہرب موئی زمان کو میسج کروں، یا جتنے بھی پبلک فگرز ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، اور اس میں وہ میرے فمبلز اور ذہنی مسائل اور لو سیلف کانفیڈنس، لو سیلف اسٹیم، یہ سب مل کے نا ایسا مغلوبہ بن گیا ہے، بن جاتا ہے کہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ میں اتنا فریکوینٹلی کام نہیں کر پاتا۔ مجھ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، گو کہ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، اور مجھے خود بھی اندازہ ہے، انسان کو بالکل سچا ہونا چاہیے، کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب میں انٹرویو کرتا ہوں تو میں مناسب سوال کر لیتا ہوں، مطلب اس طرح کے سوال جو شاید بہت سارے لوگ نہیں کرتے، یا شاید ان کے ذہن میں نہیں آتے۔ خدا کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ ظاہر صلاحیتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، امتحان بھی اسی کی طرف سے ہیں، تو اس سے میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ لیکن پھر بھی نا مجھے اکثر ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ میری رائے کرتے ہوئے مجھے اتنا شدید ڈر لگتا ہے، اتنا شدید ڈر لگتا ہے کہ میں اتنے فمبلز کرتا ہوں۔ اگر آپ کبھی میری رائے دیکھیں نا، تو 1 منٹ کا کوئی بھی سیگمنٹ اٹھا لیں، اس میں آپ کو اتنے سارے کٹس ملیں گے، کیونکہ مجھ سے نا بولا نہیں جا رہا ہوتا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں اس طرح بیٹھ جاؤں نا بالکل ریلیکس ہو کے، کہ یار میں ایسے ہی بولتا ہوں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، تو مجھے لگتا ہے شاید میں بہتر کر سکوں گا۔ لیکن بہرحال تو آئی ہیٹ ٹو میک اے ویڈیو رائٹ ناؤ، اٹ ہیز بین اے وائل۔ تو اس لیے نا مجھ کو، اس لیے میں زیادہ کام نہیں کر پاتا، یا یہ وہ ولنیبلٹی، ولنیبر، معاف کیجیے گا، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا مجھے لفظ آتا ہے، لیکن ابھی مجھ سے مشکل ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو یہ وہ کمیاں، کوتاہیاں، ڈر میرے اندر ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ بالکل پبلک رہیں، کیونکہ اس رشتے کی بنیاد اگر تو ہمیں ایک کام کرنا ہے تو اس کی بنیاد تو ٹرسٹ پر ہی ہوگی نا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں آپ سے چیزیں پوچھوں اور اپنی چیزیں نہ بتاؤں۔ مجھ کو لگتا ہے کہ انسان کو انٹلیکچولی آنیسٹ ہونا چاہیے۔ تو اب اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو شاید لمبی ہوں گی، یہ ایک عام سے مڈل کلاس لڑکے کے تاثرات، شاید اس کے خیالات، اس کے جذبات آپ تک پہنچیں گے، تو اگر آپ اسے ڈسکنیکٹ محسوس کریں نا، تو شاید یہ کنٹینٹ یا یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ ضرور دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کو انسائٹ ملے، لیکن شاید وہ بات آپ کے لیے نہ ہو، کیونکہ وہ کانٹیکسٹ ہمارا ایک نہیں ہے نا۔ جو ایک عام انسان کے، معاف کیجیے گا، جو ایک امیر آدمی کے مسائل ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی امیر آدمی سے دیکھے تو وہ کنیکٹ نہیں کر سکے گا، اگر کوئی انٹلیکچولی بہت برائٹ آدمی سے دیکھے تو وہ کنیکٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ ایک میڈیوکر ذہن کے انسان کی باتیں ہیں۔ تو جو پہلا معاملہ، یا جب میں نے آسک عباس اناؤنس کیا، تو جو ای میلز مجھے آئی نا، یا جو انسٹاگرام میسیجز آئے، اور میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں، اور میں خود بھی یہ فیل کرتا ہوں، بے پناہ فیل کرتا ہوں، بے تحاشا فیل کرتا ہوں، گم ہونا، دا فیلنگ آف بینگ لاسٹ۔ اس کا اردو میں بہت اچھا ترجمہ کیا ہوتا ہے مجھ کو نہیں پتا، لیکن وی فیل لاسٹ۔ اب ہماری جنریشن، میری جنریشن میں 31 سال کا ہو گیا ابھی سپٹمبر میں، 2 سپٹمبر کو، تو ہماری جنریشن بہت زیادہ لاسٹ فیل کرتی ہے۔ اور آپ ہر دوسرے بندے سے دیکھیں تو وہ، اگر اسے کوئی ذہنی مسئلہ نہیں بھی ہے نا، تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی خامی، کوئی ویکیوم، کوئی وائڈ اپنے اندر فیل کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے جب کوئی اسپیسیفک کیس آتا ہے تو اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے، لیکن جب میں نے اس پہ بات کرنے کا سوچا، اور جب میں سوچنے لگا کہ کیا کیا وجوہات ہیں
جو شاید میرے ساتھ ہیں، تمام نہیں بھی ہوں، لیکن جو میرے ارد گرد ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ویکیوم فیل کرتے ہیں نا، وائڈ فیل کرتے ہیں. کیونکہ رشتوں میں یہ ہوتا ہے، یا انسانی نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر میں خود فلفلڈ فیل نہیں کر رہا تو میں اپنے رشتے نبھا نہیں سکتا. اگر میں خود خوش نہیں ہوں نا تو میں اپنے رشتوں کو خوش نہیں رکھ سکتا. اگر مجھ میں احساس فلفلمنٹ نہیں ہے، اردو انگریزی ملا لیجیے، تو وہ میرے رویے سے جھلکے گی بھی نہیں. آپ کو میرے رویے میں بچینس نظر آئے گی، آپ کو میرے رویے میں غصہ نظر آئے گا، آپ کو میرے رویے میں کوتاہی نظر آئے گی، آپ کو میرے رویے میں لاپرواہی نظر آئے گی. یہ تمام چیزیں نا نتیجہ ہوتی ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دوں، پھر ہم اس لسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ میں نا فون بے تحاشا یوز کرتا ہوں. کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، کچھ کام کا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن 24 گھنٹے میرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے. تو میرا ایک دوست تھا، اب اس سے بات نہیں ہو پاتی، کسی بات پہ انبن ہو گئی تھی، تو خدا اسے خوش رکھے. تو ہم جب ادھر رہتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں کینیڈا میں، تو ہم جا رہے تھے کہیں، وہ گاڑی چلا رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے ہاتھ میں فون دیکھا. تو اس نے کہا بس مسئلہ کیا ہے، مطلب یہ بڑی بات ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو سمجھتا تھا. تو اس نے کہا کہ یار یہ جو تم فون بار بار اتنا یوز کرتے ہو نا، یہ نتیجہ ہے، اس کے پیچھے مسئلہ کچھ اور ہے. وہ مسئلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ. وہ ہاں خیر. تو ہم جو اس طرح کے رویے اختیار کر لیتے ہیں نا، جو ہمارے رویے بن جاتے ہیں، وہ بہرحال کسی چیز کا نتیجہ ہوتے ہیں. وہ بذات خود کوئی عمل نہیں ہوتا. مطلب کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ جھوٹ بولے. انسانی نفسیات اور انسانی ضمیر اگر مہذب ہے، اگر طہارت ہے اس میں، تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ جھوٹ بولے، وہ غبن کرے. یا اگر وہ شادی شدہ ہے فار ایگزامپل، یا کوئی اور خاتون یا مرد اس کی زندگی میں ہے، تو وہ ان کے ساتھ چیٹ کرے، یا وہ رشتوں میں بدتمیزی کرے. اس میں جتنے بھی بہت سارے مسائل ہیں نا ہماری زندگی کے، آپ سب کو شامل کر لیجئے، تو وہ نتیجہ ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے تئیں، ہر انسان کوشش کر رہا ہے، اپنے سفر پہ جا رہا ہے، کہ ہم اس مسائل یا اس مسئلے کی تہہ تک جا سکیں جو آپ ہی جا سکتے ہیں. کوئی اور نہیں جا سکتا، کیونکہ جو آپ کی زندگی ہے وہ میں نے نہیں جی. جو آپ کے کانٹیکسٹ کو جتنا بہتر آپ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. تو میں کچھ چیزیں پین ڈاؤن کر سکا. وہ لسٹ میں نے بنا کے اپنے سامنے ہی رکھی ہوئی ہے کہ کیوں وی ہیو اے فیلنگ آف بینگ لاسٹ. ایک تو ذہنی مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس چینجنگ جنریشن میں نا، اس چینجنگ سینچری میں، اب ہم نے ذہنی صحت کی بات کرنا بہت شروع کر دی ہے کہ ذہنی صحت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. اور کوئی اگر انفلوئنسر، کوئی یوٹیوبر، کوئی فیس بک، کوئی ٹک ٹاکر، کوئی نیوز والا، کوئی کچھ بھی، کوئی ایکٹر، کوئی ایکٹریس، کوئی سنگر، اگر اپنے ذہنی مسائل شیئر کرے تو اس کو بڑی واہ واہ ملتی ہے کہ واہ تم نے ایک بیریئر بریک کر دیا. لیکن عام انسان کی سطح پر، محلے، گاؤں، گھر کی سطح پر، ہم شاید آج بھی اگر اسے اتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں نا، اگر سمجھتے بھی ہیں، تو وہ مسئلہ ہونے کی سوچ ہمارے عمل میں نہیں ڈھل پاتی. کیونکہ آپ اگر خود کو 2 منٹ روک کے دیکھیے نا، تو ہم سب ذہنی مسائل سے گزر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو چینلائز نہ کر پانا، ان میں پرائیورٹی طے نہ کر پانا، ان کو سارٹ آؤٹ نہ کر پانا، یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے فار بینگ لاسٹ. کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ اتنی ساری تھاٹس ہوتی ہیں، اتنی ساری چیزیں کلٹر ہو جاتی ہیں. جیسے اگر آپ کی الماری میں بہت سارے کپڑے آ جائیں اور وہ سب پھیل جائیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتا نا کہ یار انہیں کیسے صحیح کرنا ہے. جیسے میں نے کہا تھا، مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا، لیکن اس سے زیادہ میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. تو ذہنی جو مسائل ہیں نا، وہ کلٹر ہو جاتے ہیں. تو ہم بے شک اس کی بات بھی کریں، اس کو ہم عمل میں نہیں ڈھال پاتے. مطلب وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ واویلا ہو گیا، اچھا بات ہو گئی، ذہنی صحت اکنالج ہو گئی. اب کرنا کیا ہے اس کو چینلائز کیسے کریں، اسے بہتر کیسے کریں، اس پہ کام کیسے کریں. ہر کوئی تو تھیراپی افورڈ نہیں کر سکتا. تھیراپی ہوتی بھی ہے یا نہیں، ہر کسی کو نہیں پتہ. کوئی ذہنی مسائل کا شکار ہے یا نہیں، اسے یہ بھی نہیں پتہ. تو مجھ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں نا،
تو ہم سب کو نظر آئے گا کہ ذہنی سطح پر کہیں نہ کہیں بے چارگی کا معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کلٹر ہے کہ ہم کو نا فیوچر برائٹ نہیں دکھتا، یا دکھتا ہی نہیں ہے فار دیٹ میٹر. اور ماضی کے پچھتاوے بھی بہت ہوتے ہیں. جہاں ہمیں مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں، وہیں ماضی کے اتنے پچھتاوے ہوتے ہیں کہ ہم حال میں نہیں رہ پاتے. تبھی حال میں کوئی لائٹ نہیں دکھ رہی ہوتی، اور فیوچر کے اتنے اندیشے ہوتے ہیں کہ ہم کو چینلائز نہیں کرنا آتا، ہم کو اس معاملے کو ڈی کنسٹرکٹ نہیں کرنا آتا. تبھی وہ ہم اس گم گم کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ یار اب گم ہو گئے ہیں، ذہنی طور پر گم ہو گئے ہیں. اس کا اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو صرف ذہن میں نہیں ہوتی، وہ آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے. تو جب میں بولتا ہوں، ابھی تو پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، لیکن آپ اکثر دیکھیں گے کہ میں اتنی صاف طریقے سے بول نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن کنٹینیوسلی مسائل میں ہے. تو جب میں بولتا ہوں تو وہ اس سے اظہار ہوتا ہے. یا اگر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے تو وہ ذہنی کلٹر اتنا زیادہ ہے کہ میں سوچ کے اوور تھنک کر کے اس کو اپنے عمل میں پازیٹیولی ڈھال نہیں پاتا. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا سکا یا نہیں، لیکن یہی لب لباب تھا پہلے نقطے کا. دوسرا نقطہ جو مجھے لگتا ہے نا، اور وہ تمام نکات بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ یاد رکھیں، شاید آپ کے کام آئے یا آپ اسے محسوس بھی کرتے ہوں گے، کہ ہمارے جتنے بھی ذہنی مسائل ہوتے ہیں، ہماری جو پرسنالٹی کے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ سب ہمارے بچپن سے جڑے ہوتے ہیں. کچھ تو ظاہر انسان اپنی شخصیت لے کے پیدا ہوتا ہے خدا کی جانب سے، لیکن میجورٹی چیزیں ہمارے بچپن سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارے بچپن میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، کوئی بات کسی نے کر دی ہوگی، کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا. ہر کسی کو ہر چیز الگ طرح ہٹ کرتی ہے نا. تو میجورٹی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ اگر غصے والے ہیں، آپ اگر بخیل ہیں، آپ اگر بدتمیز ہو گئے ہیں، آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں، آپ میں اگر احساس نہیں ہے زیادہ لوگوں کا، اس طرح کے جتنے بھی کمیاں انسان میں ہو سکتی ہیں نا، آپ ان کو کبھی کرید کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کے بچپن میں کسی واقعے سے شروع ہوتی ہیں. تو انسان کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہیں نا چیزیں. تو آپ اگر کرید کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپ کے بچپن میں کہیں نہ کہیں گندی ہوئی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بہرحال چند اور نکات جو مجھے لگتا ہے نا کہ ہماری جنریشن کے ساتھ، اور شاید تمام ہی جنریشنز کے ساتھ ہوا ہوگا، میں نے کیونکہ اپنی جنریشن ہی دیکھی تو میں آپ کو اسی پہ کلام کر سکتا ہوں. یہ تمام چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہمارے ذہنی صحت کا بہتر نہیں ہونے کو. مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا، کہ چیزیں کلٹر کرتی رہتی ہیں، ایک کے اوپر ایک تہ چڑھتی رہتی ہے، سنو بال افیکٹ ہوتا ہے، اور ایک دن کسی ایک ٹریگر سے آپ کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ مسئلہ بذات خود شروعات نہیں ہے، وہ ایک معاملے پہ اس نے مہر تصدیق تو ثبت کر دی، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہو رہا تھا. تبھی دیکھیے نا، کوئی چھوٹا سا معاملہ آپ کو یا مجھے بہت الگ طریقے سے ہٹ کر جاتا ہے، اور جو ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں انہیں ہٹ ہی نہیں کرتا، اور آپ اور میں سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنک کر کے مر جاتے ہیں. اور جیسے وسیع شاہ صاحب نے کہا تھا نا، اور کبھی کبھی وہ مسئلہ اتنا ہوتا بھی نہیں ہے. جیسے وسیع شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے. کہ اکثر اوقات مسئلے اتنے بڑے نہیں ہوتے، ہم سوچ کر اعلان کر کے اپنے ذہن میں اسے بڑا بنا لیتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ وہ کلیٹر ہو جاتا ہے، وہی بات کہ فیلنگ آف بینگ لاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہا نا اسے چینلائز کیسے کریں، اس سے نکلیں کیسے. تو جو پہلا مسئلہ مجھے لگتا ہے نا، اگر میں بالکل بچپن سے شروع کر سکوں، وہ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مڈل کلاس لوگوں کی باتیں ہیں، غریبوں کی باتیں ہیں، کہ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، وہ شاید ڈس فنکشنل فیملیز سے آتے ہیں. اکثر اوقات ڈس فنکشنل فیملی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین لڑ پڑتے تھے ہر وقت، یا آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی تھی، یا کوئی چیز غربت تھی یا کچھ. ڈس فنکشنل فیملیز کا مطلب ہوتا ہے کہ خوش نہیں تھیں آپس میں. اور یہ میں نے بے تحاشا دیکھا، شاید ہر گھر میں جب میں بڑا ہو رہا تھا، اسے کوئی نہ کوئی اسپیکٹس تھے کہ وہ جو ڈائنامکس تھی نا، وہ بڑی کشیدہ تھیں، اور اس میں بھی کسی ایک کی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے
ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ چیزوں کو چینلائز کیسے کرتے ہیں. وہی پہلی والی بات کہ اگر ہمارے والد اگر جاب پہ جا رہے ہیں تو وہ جاب نے ان پہ اتنی مشکل ڈال دی ہے کہ اب ان کو بائفیکیٹ کرنا نہیں آ رہا کہ اس پرابلم کو میں گھر پہ کس طرح نہ نکالوں. ہماری والدہ اور اگر ساس ساتھ رہتی ہیں تو بہو اور ساس کا رشتے ہر جگہ ہی پرابلم ہوتے ہیں. تو ساس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں بہو کو اچھی طرح ڈیل کس طرح کروں، بیکاز اس نے دیکھا ہی کچھ اور نہیں ہوتا عمومی طور پہ. تو وہی چیز روش کی طرح، روایت کی طرح چلتی رہتی ہے. اور پھر جو ہماری ماں ہوتی ہے، اگر ہم اپنی بات کریں، یا جو اس گھر کی بہو ہوتی ہے، اس کو بھی ڈیل نہیں کرنا آ رہا ہوتا، بیکاز اس نے سنا یہ ہوتا ہے کہ یار سسرال میں تو مسئلے ہوتے ہیں، چپ کر جانا، یہ کر جانا، وہ کر جانا. جس طرح ہم بڑے ہوئے، اب ظاہر ہے معاشرہ تبدیل ہو گیا، لیکن اس طرح کی ڈس فنکشنل فیملیز نا پھر آپس میں مقابل بھی ہو جاتی ہیں، کہ رشتوں میں پھر مقابلہ ہونے لگتا ہے، جو آپ دیکھتے بھی ہوں گے. ظاہر اس کی تہہ میں کیا جایا جائے. تو جب کوئی بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو جب وہ یہ سب غیر محسوس انداز میں چیزیں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار خیر ہے، گھر والے تو لڑتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، میرے والدین لڑتے ہیں، یا چاچا کا ماما سے مسئلہ ہے، یا پھپھو کا خالہ سے مسئلہ ہے، یا دادی کا نانی سے مسئلہ ہے، کچھ بھی. یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں آپ کے ذہن میں. ان کے مسائل، یہ مسائل بن کے اگر رادر رہتے ہیں آپ کے ذہن میں. اس لیے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہر چیز آپ کے بچپن سے جڑی ہوتی ہے اگر آپ اسے ڈگ کریں تو یہ جو بنیادی انسان کے ذہن کا خاکہ ہوتا ہے نا، جب وہ اس طرح بنے تو اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن کہ کہیں نہ کہیں آپ کو مسائل ہوں گے جو شاید اس سے کنیکٹڈ بھی نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ٹریگر ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کنیکٹ ہو جائے گا. اور پھر جن لوگوں کی زندگی ذرا آگے بہتر گزرتی ہے، ان کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، ان مسائل سے نہیں گزرتے. جن کو ذرا اور خدا صبر کے امتحان سے آزماتا ہے تو وہ پھر چیزیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے ایک جملہ کہا کہ صبر کے امتحان سے آزماتا ہے، جیسے میں نے کہا یہ رینڈم گفتگو ہے بالکل، اس سے مجھے ایک یاد آیا میرا ہی اپنا جملہ، وہ شاید کسی کے کام آئے. کہ میرا کانٹیکسٹ ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا، میں ظاہر ایک مسلمان ہوں، میں خدا کے کلام کو، خدا کی کتاب کو سرمایہ حیات سمجھتا ہوں، سرمایہ ہدایت سمجھتا ہوں. وہی جگہ ہے کہ جہاں سے خدا مجھے بتائے گا کہ دنیا میں رہنے کی اسکیم اس نے کیا بنائی. تو خدا کہتا ہے کہ دنیا امتحان کا ہے، یہاں خدا نے بنایا ہی بہرحال امتحان کے لیے. اور جتنی چیزوں کو میں سمجھ سکا، تاریخ پڑھ سکا، قرآن پڑھ سکا، چیزوں پر غور کر کے سمجھ سکا، تو مجھے لگتا ہے کہ امتحان دنیا میں صرف دو ہی چیزوں کا ہوتا ہے، یا صبر کا امتحان ہوتا ہے، یا شکر کا امتحان ہوتا ہے. تو کبھی خدا جب آپ کو دیتا ہے تو آپ کے شکر کا امتحان کرتا ہے، اور جب آپ سے لے لیتا ہے تو آپ کے صبر کا امتحان کرتا ہے. اس پہ وہ بہادر شاہ ظفر کا بڑا خوبصورت شعر بھی ہے نا کہ جیسے خوف میں یاد خدا نہ رہی، جیسے موج میں، اس طرح کا کچھ. وہ شعر آپ سن لیجیے گا، بڑا خوبصورت ہے، بہت بہت انتہائی خوبصورت ہے. تو وہ شاید اس پورے معاملے کو بتاتا بھی ہے. خیر یہ بات الگ طریقے سے چلے گئی، آپ دیکھیں گے کہ میری گفتگو میں کوئی ربط نہیں ہے، شاید آگے بھی نہ ہو، کیونکہ اتنے سارے آئیڈیاز ہیں ذہن میں، اور کیونکہ وہ چینلائز کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو اس لیے ابھی آپ کے سامنے ہی چینلائز ہوں گے. کہیں ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ کچھ بے ربط سی گفتگو آپ کو نظر آئے گی. دوسری بات جو مجھ کو لگتا ہے نا کہ جس نے ہماری جنریشن کو بڑے پرابلم میں ڈالا، وہ ہے محبت. کیونکہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے، تو میں مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں دوبارہ، تو ہمارے گھر میں یہ ماحول تھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے، رائٹ 90s میں 1993 میں پیدا ہوا تھا، کہ یار عورتوں سے، معاف کیجیے گا، لڑکیوں سے بات نہیں کرنی، یہ رشتے ذرا اسلامی معاملات کے خلاف ہیں، یا معاشرے کے خلاف ہیں. تو ہمیں اس طرح نا بند کر کے رکھا گیا کہ یار مرد سے بات کر لی، یا تمہارا لڑکا دوست ہے. تو یہ جو ذرا کچھ روشن خیال شاید لفظ کے نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ تھے ان کے گھروں میں تو چلتا تھا. جو ہماری مڈل کلاس فیملی تھی نا، ان کے گھروں میں یہ نہیں چلتا تھا، ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں نا اس چیز کو نیویگیٹ کرنا نہیں آیا. بہت سارے لوگ سیکھ گئے، میں آج تک نہیں سیکھ پایا، بہت سارے اور لوگ ہیں جو نہیں سیکھ پائے. اور اس کا جو نتیجہ بالآخر نکلا نا، وہ ہماری محبتوں میں نکلا. کیونکہ ظاہر ہے جب جوان ہو رہے تھے سب کو ہی محبت ہوئی، تب کون ہے وہ کافر جسے محبت نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی. تو پھر وہ معاشرے کے مسائل کے، اچھا لو میرج کر لو گے، اچھا تمہیں لڑکی پسند آ گئی، پھر اس میں وہ ذات کے مسئلے، زبان کے مسئلے ہمارے معاشروں میں وہ ہوتے ہیں. تو وہ جب معاملے ہوئے نا، یا ہوئے ہماری زندگیوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی اس کلٹر کو، اس سنو بال افیکٹ میں ایک دوسری
چیز ایڈ کر دی کہ یار اس نے بھی ایک اچھا خاصا دکھ دے دیا ہے جو الٹیمیٹلی آپ کے دکھوں کو ملٹیپلائی کر کے آپ کو فیلنگ آف بینگ لاسٹ کی طرف لے جائے گا. تو جہاں ہم سے فیملیز، ہم اگر بروکن فیملیز سے آتے ہیں یا ڈسٹربڈ فیملیز سے آتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ہمیں محبت کرنا نہیں آتی، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر اکثر تو ہمیں ملتی ہی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں یا ہماری جنریشن کو. اب کی جنریشن کا معاملہ ذرا بہتر نظر آتا ہے، لیکن ہمارے تو بڑے ہی غرق ہو گئے. تو وہ میں نے کہیں یوٹیوب، معافی جگہ فیس بک پہ پڑھا تھا، بڑا خوبصورت جملہ تھا، مزہ آیا کہ ہماری تو ساری جنریشن ون سائڈڈ لو میں ہی ذلیل ہو گئی. تو مجھ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جہاں ہم اپنے معاملات کو، ذہنی معاملات کو تیغ کے نیچے لے آئے، کیونکہ ہم سے وہ مینیج نہیں ہوا نا، ہمیں آیا ہی نہیں، ہم کیسے کریں، ہونے نہیں دیا گیا، بہت ساری چیزیں. تو اس نے بھی ایک سنو بال افیکٹ دیا ہمارے پورے ذہنی خاکے کو. تیسرا معاملہ، اب جب ہم بڑے ہو گئے نا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، وہ ہے فائنینسز. یار مر گئے کہ بڑا ہونا ہے بڑا ہونا ہے بڑا ہونا ہے، اب بڑے ہو گئے تو فائنینسز ہی مینیج نہیں ہو رہے. مطلب ہر طرف سے اگر آپ آس پاس دیکھیں تو یار فلاں نے گاڑی لے لی، فلاں نے گھر لے لیا. یا اسی کو اگر میں سوشل میڈیا سے جوڑوں تو اس سوشل میڈیا پر بھی خدا غارت کرے، یہ ہر دوسرا بندہ انفلوئنسر ہے، ہر دوسرے بندے کا ٹک ٹاک ہے، ہر دوسرے بندے کا انسٹاگرام ہے، اور وہ فیمس بھی ہے اور اس کو ایڈز بھی مل رہے ہیں اور وہ گھوم بھی رہے، ہر دوسرا بندہ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی پاپولیشن ہے کیسے جو سب کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، اور ایک عام بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر وہ نہ بھی سوچے نا، تو وہ ذہنی سب کانشیس مائنڈ میں اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں بھی تو کر سکتا ہوں، یہ صرف بات ہی تو کر رہا ہے، یہ صرف گھر کے احوال تو دکھا رہے کیمرہ اٹھا کے، یا یہ کھانا ہی تو بنا رہا ہے. یار مجھ کو بھی تو آتا ہے نا، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ اور میں ایک عام انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ صاحب اور صاحبہ کیسے کر رہے ہیں. گو کہ بے شک ہم اسکرول کرتے ہوئے اس کا احساس بھی نہ کریں، ہم بڑی محبت سے کسی اس طرح کی چیز کو دیکھیں، لیکن وہ ایک مسئلہ پیدا کر دیتا ہے ذہنوں میں. اس سے بیک آف دا مائنڈ ایک فیلنگ آف پیچھے رہ جانے کا احساس، میرا خیال ہے وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا فائنینسز ہم سے مینیج ہی نہیں ہو رہے، تو وہ ایک اچھا خاصا برڈن ہم پہ ڈال دیتا ہے، اور ڈال رہا ہے. اب ہماری جنریشن کیونکہ اب بڑی ہو گئی ہے، ہم پیرنٹس بن گئے ہیں یا بننے والے ہوں گے یا بن جائیں گے یا بن چکے ہوں گے، اب ہم پہ فائنینشیل ذمہ داریاں ہوں گی. تو وہ چیز، کیونکہ وہ اگر آپ پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا، اگر آپ ان مسائل سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا بوجھ اور آن گوئنگ بوجھ ڈال دیتی ہے. اور سوشل میڈیا اگین، خدا پوچھے گا سوشل میڈیا والوں سے اور ان انفلوئنسر سے کہ بھیا تم یہ کر کیسے رہے ہو، ہمیں بھی سمجھا دو یار، ہم بھی کر لیں تو ہمارے بھی ذرا مسائل حل ہوں، ہم بھی ذرا گھومیں. لیکن بہرحال یہ ایک تیسری چیزیں ایڈ کرتی ہے. چوتھی چیز جو شاید جس کا سب کو سامنا نہ ہو، وہ مجھے سامنا ہوا، میں بالکل سچی بات آپ سے کروں، اور پاکستانی مردوں کو میری جنریشن میں شاید سامنا ہوا ہو، وہ سے کوئی شاید کنیکٹ بھی کر سکے، وہ یہ کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے نا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین ماڈسٹ کپڑے پہنتی تھیں. میں اس پہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کون کیا پہنے یا کون کیا نہیں، وہ اس خاتون کا حق ہے، وہ جو چاہے پہنے، اس پہ آپ اور میں کوئی نہیں ہوتے کمنٹ کرنے والے. لیکن اپنی پسندیدگی یا اپنے معاشرے کی بنب کا اظہار تو ہم کر سکتے ہیں. جب میں معاشرے میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خواتین ماڈسٹ کپڑے پہنتی تھیں، دوپٹہ پہنتی تھیں، سروں پہ اسکارف ہوتا تھا، وہ آج بھی ہے، آج بھی ہوگا. لیکن ایک اور تبدیلی جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے نا، کہ اب دوپٹے چلے گئے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینک ٹاپس بھی پہنے جا رہے ہیں، اسکرٹس بھی پہنے جا رہی ہیں، شارٹس بھی پہنی جا رہی ہیں. اب ڈراموں میں دیکھیے، سلیبریٹیز کو دیکھیے، اچھے یا برے کی بحث نہیں ہے، اگین وہ ذہنی مسائل کی بحث ہے. کہ اس چیز کو نا میں کبھی کوپ نہیں کر سکا، میں بڑا آکورڈ ہو جاتا ہوں سچویشن میں، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح دیکھا نہیں نا. میں نے پہلی بار ایک خاتون کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا 2015 میں، جب مجھے اسکالرشپ ملا تھا یو ایس جانے کے لیے. تو اس انٹرویو پروسیس میں گیا تھا، تو ہماری ایک کالیگ کی تھی، تو وہاں پہ جو یو ایس ہمارے ساتھ گئی بن گئی، تو انہیں میں نے پہلی بار دیکھا بغیر دوپٹے میں. وہ میری زندگی میں پہلی بار تھا. تو 2-3 منٹ کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہے. اچھے برے کی بحث نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھ پہ اٹیک ہوگا، اس لیے کہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اچھے برے کی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ وہ معاشرہ اتنی جلدی تبدیل ہو گیا کہ شاید مرد اس کے لیے ریڈی نہیں تھے. خواتین شاید تھیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے، میں دے بھی نہیں سکتا، مجھے دینا بھی نہیں چاہیے. لیکن مرد، ہم اس کے لیے ریڈی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب اچانک اتنی بڑی تبدیلی ہو گئی ہے،
اور اس تبدیلی نے ہمیں وقت نہیں دیا، اور اب وہ ڈنڈا ہمارے سر پر ہے کہ اس کو مانو. مانے، ظاہر ہے مانیں گے، اس کے علاوہ کیا ہی چاہ رہا ہے دوسرا، اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کی ذاتی زندگی ہے. لیکن وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ وہ جو ذہنی مسائل کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، اس نے بھی کہیں نہ کہیں معاشرتی لیول پر میرے خیال میں ہم لوگوں کو ہٹ کیا کہ یار اس میں ڈیل کیسے کرنا ہے، اس میں رہتے کیسے ہیں، یہ اچانک ہو گیا ہے. اس لیے آپ یہ تضاد دیکھتے ہوں گے لوگوں میں کہ اگر کوئی خاتون باہر کوئی کپڑے پہنے اور آپ کو وہ دیکھنے والے ہوں گے ہاں یار اس کا حق ہے اور تمام چیزیں، وہی جب اس طرح کے کپڑے یا بغیر دوپٹہ اس کی اپنی بہن پہنے نا تو اس کو پھر اچھا نہیں لگتا. اگر آپ اس کو بالکل انٹلیکچوئل لیول پہ حل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر وہ افتاد بڑی جلدی آ گئی. ہمیں وہ پروسیس کرنے کا، چینلائز کرنے کا، سمجھنے کا، اس کے پیچھے آرگیومنٹ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ہم تو دوسرے معاشرے میں بڑے ہوئے. اس معاشرے نے اور دنیا نے، شاید دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی، اس نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم اس کو بائیفیکیٹ کر پاتے، ہم سمجھ پاتے. اور یہ 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 پلیٹ فارم، یہ ایپیسوڈز، یہ سلسلہ ہے ہی اس لیے کہ اس طرح کے مسائل جو ایک عام انسان کے مسائل ہیں، ہم سیاست پہ بات کر لیتے ہیں، ہم مذہب پر بات کر لیتے ہیں، ہم دینیات پر بات کر لیتے ہیں، ہم جیو پولیٹیکل سچویشنز پہ بات کر لیتے ہیں، سوشو پولیٹیکل اکنامیکل سچویشنز پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا محور و مرکز تو انسان ہے، اور اس کے اندر ایک اور طوفان برپا ہے تو ان پر بھی تو کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا. تو مجھ کو لگتا ہے کہ the vulnerability I bring to the table can be very helpful، کیونکہ ہم وہ سب شیئر کر رہے ہیں نا. میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو ایک تو بہت لو سیلف اسٹیم ڈپریشن کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو ایک تو طالب علم کی حیثیت سے کر رہا ہوں، اور بہت ایمپتھی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس میں بہت ساری چیزیں میرے اپنے ایکسپیرینسز میں گندھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا معاملہ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی شاید خواتین نہ سمجھ سکیں، لیکن آپ کسی مرد سے پوچھیں نا، اگر آپ کا بھائی ہو، دوست ہو کسی خاتون کا، تو آپ اس سے پوچھیے گا. ہم اس سے ایڈجسٹ نہیں کر سکے، اب کر گئے ہوں گے، اب کر رہے ہوں گے شاید، لیکن وہ جس طرح ایک افتاد آ گئی نا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ چیزیں اپنا اثر چھوڑتی ہیں. معاملہ اور بات ساری اثر پر ہے، کہ چیزیں جو اثر چھوڑتی ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کی پرسنالٹی میں تضادات یا مشکلات یا دا فیلنگ آف بینگ لاسٹ کس طرح پیدا کرتی ہیں. پانچواں میں نے نقطہ لکھا تھا سوشل میڈیا انفلوئنسرز، لیکن وہ ہم نے فائنینسز میں ڈسکس کر لیا. خیر، تو یہ وہ کچھ چند نکات تھے جو میں بیان کر سکا یا سوچ سکا کہ ہماری ڈس فنکشنل فیملیز، ان میں خوشی نہ ہونا، ان میں ایک اچھا صحت مند گھر نہ ہونا، رائٹ. پھر ہماری محبتیں جس طرح ہمیں وہ نیویگیٹ ہی کرنا نہیں آیا. فائنینسز سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک جیسے وہ ابابیل کی بارش ہو گئی تھی نا، اس طرح ایک بارش ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مینیج کس طرح کریں. پھر سوشل فیبرک جس طرح تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آیا میرے خیال میں. اس نے ایک اچھا خاصا انفلوئنس ڈالا. اور ایک جو ان سب سے بڑا انفلوئنس یا ایکولی امپورٹنٹ انفلوئنس ہے نا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، وہ ہے مذہب کا. کہ جس طرح بڑی تیزی سے سوشل فیبرک چینج ہوا، اسی تیزی سے مذہبی فیبرک چینج ہو گیا. کہ ہم عام لوگ جب گھروں میں بڑے ہو رہے تھے تو ہم اپنے مذہب اسلام کے ساتھ بڑے ہوئے، اپنے ورژن آف اسلام کے ساتھ بڑے ہوئے. کبھی سوال آئے بھی نہیں ذہن میں، کیونکہ سوال کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نا، بے وجہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے محلے میں تمام ہی لوگ مسجد جا رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک ہی طرح کا مذہب ہے، اگر یا بقرعید کی ایگزامپل لے لیجئے، کہ اگر آپ کے محلے میں اور تمام ہی محلوں میں گائیں کٹ رہی ہے، تو آپ کو کبھی یہ اچنبے کا باعث لگے گا ہی نہیں اگر آپ نے کوئی اور کو ٹیکسٹ پڑھا نہیں، آپ نے کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، آپ نے اس سے الگ کوئی چیز نہیں دیکھی، تو سوال بھی نہیں اٹھے گا. سب کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ نے سوال بھی نہیں کیا، کسی نے جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ آپ کو جواب کون دے؟ آپ کے والدین. انہیں جواب نہیں ملا تھا بیکاز انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، تو موقع ہی نہیں آیا نا سوال کرنے کا. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، نیٹ فلکس کی وجہ سے، کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، ایکسپوجر زیادہ ہونے کی وجہ سے آئیڈیاز کی بمبارٹمنٹ ہے. تو جب بمبارٹمنٹ ہوئی یا ہو رہی ہے یا ہے، تو کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کو اچھا یا برا، ابھی ہم صرف اثرات کی بات کر رہے ہیں، سمجھا نہیں تھا، ہمیں وہ وراثت میں مل گیا تھا. اس پہ جو سوال پیدا ہونے چاہیے تھے علم کی حیثیت سے، وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو ان کا جواب بھی نہیں ملا. تو اب جب ایتھزم کی للکار ہوئی نا، معاف کیجیے گا، ایتھزم کی للکار ہوئی، یا پھر
غیر فرقہ واریت کی للکار ہوئی، جنہیں محمد علی مرزا صاحب وسلم کو اٹھائے ہوئے ہیں، جب اس کی للکار ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے تو علمی ڈیسیجنز لے لیے، کچھ ہم جیسے لوگ وہ علمی ڈیسیجنز نہیں لے پائے، کیونکہ جس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے یا اس پہ سوال اٹھانا ہے، اس کے علم کی نوعیت بھی تو وہ ہونی چاہیے نا، کہ ہم دوسرے کو اگر اپنائیں تو علمی حیثیت سے اپنائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں، میرے معاشرے میں جو لوگ ایتھسٹ ہو جاتے ہیں یا اسلام کو یا مذہب کو فار دیٹ میٹر چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے میجورٹی جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے یا جزیات کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا جذبات کی بنیاد پر یا جزیات کی بنیاد پر۔ یہ بہت اچھا جملہ میں نے کہہ دیا، سرزد ہو گیا مجھ سے تو میں اس کو دوبارہ دہرا دیا، اس لیے میں نے کہ یا جذبات کی بنیاد پر ہوگی یا جزیات کی بنیاد پر ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے حیثیت میں، اپنی بنیاد میں سمجھا ہی نہیں، تو جو اس کے مقابل چیز ہے اس کو بھی ہم علم کی حیثیت سے قبول نہیں کر رہے، تو اس نے بھی ایک عجیب سا کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں میرے خیال میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں دا فیلنگ آف بینگ لاسٹ کو، کہ اب ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ زندگیاں گزاریں کیسے، یہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور جب کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنی زندگی صحیح لگتی ہے، یار کوئی بات نہیں، ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر کسی کو محبت ملتی نہیں ہے، جیسے وہ تہذیب حافظ صاحب نے کہا تھا کہ ہم محبت میں ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم محبت میں ہارے ہوئے لوگ ہیں، پر محبت میں جیتا ہوا کون ہے؟ تو اگر آپ انسان کوشش کرتا ہے نا، انسان کی زندگی یا جسم یا ذات بنی ہی سروائیول پر ہے، تو آپ کا دماغ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے پازیٹیوز دکھائے تاکہ آپ سروائیو کر سکیں۔ تو اگر آپ اس کو آپ کا دماغ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے تو بولے گا یار ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، تمہارے میں ہو گئے تو کیا ہوا، یا ہر کسی کو محبت نہیں ملتی یا اس طرح نہیں ملتی، تمہیں نہیں ملی تو کیا ہوا، فائنینشیل ٹربل سب کو ہی ہوتے ہیں تو تمہیں بھی ہوگا تو کیا ہوا، سوشل میڈیا ہر کوئی دیکھ رہا ہے نا، اگر تم دیکھو گنے چنے لوگ ہیں جن کو خدا نے یہ سکسیس دی ہے، تمہیں نہیں ملا، تم جاب کرو، تمام چیزیں کرو، پھر مذہبی مسائل، پھر سوشل فیبرک کے مسائل، پھر وہ ڈیل کرنے کے مسائل، بہت ساری چیزیں کی بمبارٹمنٹ ہو گئی نا، تو اب ذہن آپ کو بولتا ہے کہ دیکھو اگر تم دیکھو تو یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، اور جب اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو گم ہونا، لاسٹ ہونا سمجھ بھی نہیں آتا کہ یار سب کچھ تو صحیح ہے، پھر کیوں میرا دماغ خراب ہے، سب کچھ تو صحیح ہے، پھر کیوں میرا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، جذبات اپنی جگہ پر نہیں ہے، احساسات اپنی جگہ پر نہیں ہے، شخصیت اپنی جگہ پر نہیں ہے، دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، رشتے اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ تو میری یہ کوشش تھی ادھر، ہو سکتا ہے یہ بالکل رائے گاہ گئی ہو، لیکن اپنے تئیں اپنی رائے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک یہ تمام چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ الٹیمیٹلی جب ایک دن ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، وی کی ناٹ گو فارورڈ، تو آپ کو اور مجھے ڈگ کرنا پڑے گا اپنے بچپن میں، اپنے حالات میں، اپنے معاملات میں، کہ ہم اس نقطۂ آغاز کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، پہچان سکیں جو آج کے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ ہم سب لاسٹ فیل کرتے ہیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، فائنینشیل برڈنز ہو سکتے ہیں، محبت کا نہ ہونا ہو سکتا ہے، فیملی ٹربلز ہو سکتے ہیں، اب جو آپ کی فیملی بن گئی ہے اس کے ٹربلز ہو سکتے ہیں، جاب کے مسائل ہو سکتے ہیں، مذہب کا، سوشل فیبرک کا، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ایک شخص، اب میں ختم کرتے ہوئے بات کو، اگر آپ میری زندگی کو دیکھیے تو خدا نے مجھے بہت محبت کرنے والے والدین دیے، بہت محبت کرنے والی بہن ہے میری، مطلب وہ اس کا اور میرا رشتہ اس طرح کا ہے کہ کل کو جب ہمارے والدین دنیا میں نہیں رہیں گے، ظاہر ہے سب کے ساتھ ہونا ہے، اور اگر مجھے موقع ملے تو جو جائیداد میرے پاس آئے گی، ظاہر انہیریٹنس میں، بالکل کھلی بات کرنے کا میں عادی ہوں، اگر میرا بس چلے اور حالات نے اجازت دی تو اس کا 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں آئے گا، وہ سارا میری بہن کے پاس جائے گا، اور وہ فائنینشلی شی از ڈوئنگ بیٹر دین می، لیکن وہ محبت اس طرح کی ہے کہ نہیں یار اس کا ہے، بہن ہے، بیٹی ہے وہ۔ تو اور اگر آپ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیے تعلیم کا، تو خدا نے مجھے بہت بہت نوازا کہ I have always been known as a perfectionist، وہ میرا اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، I was always amongst the top، اسی کی وجہ سے میں اسکالرشپ سے باہر جا سکا، کینیڈا سے ماسٹرز کیا، 2 ماسٹرز کیے، ایون جو حالیہ ماسٹرز تھا IBA میں جرنلزم کا، اس میں گولڈ میڈل لیا۔ تو ہر چیز اگر آپ دیکھیں نا تو اپنی جگہ وہ صحیح نظر آتی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، میری جو زوجہ ہیں وہ بہت خیال کرنے والی ہیں، اچھی ہیں، ان کے گھر والے انتہائی اچھے ہیں، جو میرے بیٹے ہیں، میرے صاحبزادے حسان صاحب، انتہائی اچھا بچہ ہے وہ،
اس میں جو چھوٹے موٹے بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں وہ تو ہیں، لیکن کوئی بدتمیزی کا پہلو نہیں ہے، بات مانتا ہے، اچھا ہے لائک. تو ذہنی، معاف کیجیے گا، دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑے مسائل پیدا نہیں ہوتے یا نظر نہیں آتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ یار یہ سب چیزیں بنیادی طور پر حاصل کرنے کے باوجود ایک چھوٹا موٹا یوٹیوب چینل ہے جو اب گرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ اکا دکا لوگ جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو تمام پزلس تو اپنی جگہ پر ہیں کہ جس کی وجہ سے کم از کم آگے اب ہیلدی معاملہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے ذہنی. تو آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص کو خدا نے جس پر اتنی نوازشیں کی ہیں، جتنے شکر کے موقع دیے، اور اس کے بعد بھی وہ ولنریبل ہے، اس میں سیلف اسٹیم نہیں ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ہر موقع پہ ڈرتا ہے، تو اس کے اپنے مسائل ہیں. تو پھر آپ کے مسائل بھی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. اگر آپ اس حیثیت میں نوازے نہیں گئے اور کم ہیں تو پھر تو آپ مجھے دیکھیے کہ یار اس کے پاس زیادہ تھا اور پھر بھی اس کے مسائل ہیں. اور اگر آپ مجھ سے بہتر ہیں، خدا نے آپ کو بہتری کے مقام پہ رکھا ہے، تو آپ پھر بھی مجھے دیکھ لیجئے، شاید کسی ایک چیز میں، 2 چیزوں میں، 4 چیزوں میں، 10 چیزوں میں آپ سے کمتر ہوں، اور کمتر ہونے کے باوجود یا اس کے ساتھ میرے ساتھ مسائل ہیں. تو غریبوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہو گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور اس کو بات کو ختم کرتے ہوئے، کہ مسائل آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہیں. یہ جگہ، یہ پلیٹ فارم، یہ ایپیسوڈز، یہ سلسلہ ہے اس لیے یہ ہم ان مسائل کو ڈی کنسٹرکٹ کر سکیں جتنا میں کر سکتا ہوں. مجھ سے نہیں ہوا تو کہہ دوں گا یار نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی بات سن ضرور لوں گا. میں آپ کی آنسوؤں کے ساتھ آنسو ضرور بہا لوں گا. میں آپ کی خاموشی میں خاموش ضرور رہ لوں گا. میں آپ کے درد کو بانٹ تو نہیں سکوں گا، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں اسے محسوس کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کی تذلیل نہیں کروں گا. میں اسے یہ نہیں کہہ دوں گا کہ یہ تو ہے ہی نہیں. تو بہرحال بس اس بات میں یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جو لوگ یہاں تک آ گئے آپ کا بڑا شکریہ. یہ بڑی ہے پیسٹ سی چیز تھی، پتہ نہیں کیا تھا، مجھے بھی نہیں پتا، وہ ملغوبہ سا بن گیا. اس لیے میرا یہ ارادہ ہے کہ اسے ایڈٹ نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو ایڈٹ کرنے بیٹھوں گا نا اور چیزیں کاٹنا شروع کروں گا تو جو اس کی رونیس ہے نا، جو اس کی حقیقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک جگہ ہونی چاہیے ہم 10 15 20 لوگوں کے پاس کہ جہاں حقیقت حال برقرار رہے، جہاں حقیقت انسان برقرار رہے، جہاں حقیقت جذبات برقرار رہے، جہاں احساس کی سچائی برقرار رہے. اچھی یا بری وہ اپنی جگہ، فائدہ مند یا نقصان دہ وہ اپنی جگہ، لیکن برقرار رہے. اور پھر نہ چل سکا تو نہیں کریں گے، بند کر دیں گے. جب کام کرنا ہی بند کر دیتے ہیں تو ایک ایپیسوڈ بند کرنا بھی بند کر دیں گے. لیکن فی الحال یہ ارادہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں مجھے لکھیے. ای میل کر سکتے ہیں آپ مجھے abbasnarrates@gmail.com پہ. انسٹاگرام پہ abbashaidar09 پہ آپ انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. فی الحال یہی 2 ذریعے ہیں یا ذرائع ہیں کہ جن کے تحت آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنی بات کو مختصر رکھیں گے تو میرے لیے آسان ہو جائے گا اس پر کامنٹ کرنا یا بات کرنا، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ویڈیو میں. اگر آپ ذاتی حیثیت میں بات کرنا چاہیں اور میرے پاس وقت ہوا تو ہم ذاتی حیثیت میں بات کر سکتے ہیں، اور اس میں تو ظاہر ہے ہم جتنی چاہیں بات کریں. لیکن جب اگر آپ اس سیریز کے لیے بھیجیں گے تو جتنا وہ مختصر ہوگا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسان ہوگا. تو اسی نقطے پر مجھے اجازت دیجیے اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے. جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی خدا کے ماننے والے ہیں، میرے لیے دعا ضرور کیجیے کہ کوئی لائٹ نظر آئے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. خاص طور پہ میں یوٹیوب کی جرنی کو برقرار رکھ سکوں، یہ بڑھ سکے. میں سچی آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. میں عمومی طور پہ ویسے نہیں کہتا ویڈیوز میں یا کہ سبسکرائب کریں یا کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یار ایک اہم موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، سیریس موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل احمدیوں کا معاملہ نا. ابھی ریسنٹلی 3 4 ویڈیوز میں نے اس پہ کی. تو ایک جگہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا نہیں، اور بیچ میں آ جاؤں سبسکرائب کرو، تو عجیب لگتا ہے نا بہت. تو کیونکہ یہ دلوں کی بات ہے، تو جینوئنلی کہہ رہا ہوں، اگر آپ سبسکرائب کریں گے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ بس میں کلیٹر کر لوں سبسکرائبرس کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرنے کا حق ہے تو کیجئے، کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے. اس سے ہوتا یہ ہے، اب تو آپ سب کو پتہ ہوگا یوٹیوب کے الگورتھم میں، کہ جتنی انگیجمنٹ ہوتی ہے نا یوٹیوب اتنا پش کرتا ہے. تو یہ بات آگے تک جا سکے گی، کیونکہ اس سے سچی میں آپ کو بات بتاؤں، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا. جیسے میں نے کہا میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، کہ جب یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو شاید مجھے بھی کچھ راحت ملے گی کہ مجھے جاب پہ جانا نہیں پڑے گا. ظاہر ہے میں دن میں اگر 8 9 گھنٹے جاب کروں، پھر میں گھر آؤں، گھر کے معاملات دیکھوں، پھر میں ریسرچ کروں، پھر میں لوگوں کو بلاؤں، پھر میں انٹرویوز کروں، پھر میں میری رائے دوں، اور اس تمام ذہنی اور تمام مسائل کے ساتھ، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. اس لیے میں ہر 5 8 10 مہینے بعد میرا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور میں چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر کوشش کرتا ہوں، اور پھر چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر وہ جرنی بار بار شروع کرنی پڑتی ہے. اس لیے اس بار کوشش یہ ہے کہ اپنے پاس کم سے کم کام رکھا جائے. ایک دوست کو
زحمت دی ہے اور ان کی بڑی محبت کیا، وہ میرے لیے ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، خدا انہیں خوش رکھے۔ اگر آپ سن رہے ہیں، میں آپ کا نام تو نہیں لوں گا، آپ پبلسٹی پسند نہیں کرتے، لیکن خدا آپ کو اس کی جزا دے۔ تو اس لیے میرے پاس کم سے کم کام آئے تو میں ریکارڈ کروں اور ان کے پاس چلا جائے، تاکہ وہ جو ہر وقت رہنا ہے نا دماغ میں، وہ میرے پاس نہ رہے۔ تو اگر ہو سکتا ہے تو میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے۔ اور دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ اگر نہیں بھی سمجھتے کہ طاقت ہوتی ہے تو آپ بغیر طاقت کے ہوتے ہوئے دعا کر دیجیے، کیونکہ میرے نزدیک جو سننے والا ہے وہ لمحوں میں چیزوں کو بدل دیتا ہے، اس کے پاس بدلنے کی طاقت ہے۔ بہرحال دنیا اپنے اصولوں پر چلتی ہے، اپنے قوانین پر چلتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور ای میل کیجیے اور انسٹاگرام پہ بات کیجیے، اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔